ایک مشہور زمانہ اعتراض صحابہ کرام مردوان سے بغض رکھنے والے یہ کرتے ہیں کہ باغ فتح جو کہ اہل بیت اطہار کا حق تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حق اہل بیت اطہار کو نہیں دیا اور معاذ اللہ اس کو غصب کر لیا، چھین لیا، اور یہ حق چھیننے کی وجہ سے انہوں نے اہل بیت اطہار کی توہین کی، لہٰذا معاذ اللہ وہ اسلام سے خارج ہوئے، وہ جہنمی ٹھہرے معاذ اللہ۔ تو اس طرح کے اعتراض یہ عموماً کیا جاتا ہے، اور اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے ہم ان لوگوں سے صرف اتنا سوال کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس باغ فتح کی حیثیت کیا تھی؟ یہ باغ فتح اہل بیت اطہار کا حق کیسے تھا؟ بعض بولیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باغ بطور تحفہ پیش کر دیا تھا۔ ایک طبقے کی طرف سے یہ جواب ملے گا، دوسرے طبقے کی طرف سے یہ جواب ملے گا کہ نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا تو نہیں تھا، لیکن وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہ حق سیدہ فاطمہ اور اہل بیت اطہار کا ہوگا۔ تو اب اس حوالے سے صرف ہم اتنا جواب عرض کرتے ہیں کہ اگر سیدہ فاطمہ اور اہل بیت اطہار کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی یہ باغ دے دیا تھا اور یہ باغ ان لوگوں کے پاس ہی موجود تھا، تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے اس باغ کا مطالبہ کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ باغ تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، باغ تو ان لوگوں کے پاس تھا۔ جب ان صدیق اکبر کے پاس وہ باغ تھا ہی نہیں تو پھر ان سے مطالبہ کرنے کا حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ باغ پہلے ہی ان لوگوں کے پاس موجود تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تحفتاً پیش کر دیا تھا۔ اچھا، جب ہم یہ جواب دیں گے تو آگے سے جواب آتا ہے نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تحفتاً پیش تو کیا تھا، لیکن ان کو سپرد نہیں کیا تھا۔ سپرد کیا جانا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، اور یہ سپردگی کا معاملہ لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تھی کہ آپ یہ باغ مجھے سپرد کر دیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ چاہے وہ طبقہ جو بغض صحابہ کا شکار ہے یا اہل سنت و جماعت ہوں، ہم دونوں فریقین کے درمیان یہ مسئلہ متفق کا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز دوسرے بندے کو تحفتاً پیش کی تو جب تک اگلا بندہ اس چیز پر قبضہ نہیں کرے گا اس وقت تک تحفہ مکمل نہیں ہوگا، ہبہ تام نہیں ہوتا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تحفتاً پیش کیا تھا، لیکن حضور نے ان کو قبضہ بطور سپرد نہیں کیا تھا، انہوں نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، تو تحفہ مکمل ہی نہیں ہوا۔ جب تحفہ مکمل ہی نہیں ہوا تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفتاً پیش کر دیا تھا، تو شرعی تقاضوں کے مطابق وہ تحفہ مکمل ہی نہیں ہوا۔ جب تحفہ مکمل نہیں ہوا تو لہٰذا اہل بیت اطہار کو اس پر حق بھی ثابت نہیں ہوا۔ اگر دوسری طرف آپ جائیں، آپ بولیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ یہ باغ میرے بعد ان کو ملے گا، تو اس وصیت کا ثبوت کیا ہے؟ اس وصیت کا کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ سے ہمارا صرف اتنا سنجیدگی کے ساتھ سوال ہے کہ پہلے آپ دونوں فریقین آپس میں متفق ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کہ کیا یہ تحفہ تھا یا وصیت تھی یا وراثت تھی، یا بولیں گے یہ وراثت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حق بنتا تھا یہ۔ اچھا، اب ایک چیز جب پہلے ہی سے تحفتاً سیدہ فاطمہ کو دے دی گئی، اس کی مالک ہیں ہی سیدہ فاطمہ، تو حضور کی ملکیت میں رہا ہی نہیں۔ جب حضور کی ملکیت میں ہی نہ رہا تو پھر حضور کی وراثت میں یہ بطور وراثت کیسے تقسیم ہوگا؟ اب ایک چیز میری ہے، بالکل میرا یہ موبائل ہے، میں نے یہ موبائل کسی دوست کو تحفتاً دے دیا، تو اب یہ جب تحفتاً میں نے دے دیا تو اس موبائل کا مالک اب میں نہ رہا، بلکہ اس موبائل کے مالک میرا وہ دوست ہو گیا۔ میرے انتقال کے بعد یہ موبائل وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک میں ہوں ہی نہیں۔ وراثت میں تو وہ چیزیں تقسیم ہوں گی جن کا میں مالک ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ باغ بطور تحفہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں ہی دے دیا تھا، تو اس کے مالک حضور نہ رہے، بلکہ اس کی مالک ہوگی سیدہ فاطمہ۔ اور جب سیدہ فاطمہ اس کی مالک ہیں تو پھر یہ وراثت میں تقسیم کیوں ہوگا؟ کیونکہ حضور تو اس کو مالک ہی نہیں ہے، وراثت میں تو وہ چیز تقسیم ہوگی جو حضور کی ملکیت میں ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت میں تقسیم ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تحفہ نہیں ہے، کیونکہ تحفہ ہوتا تو پھر وراثت میں تقسیم کیوں ہوتا؟ تو اب مسئلہ یہاں پر ہے کہ آپ یہ بات طے کر لیں کہ کیا یہ تحفہ تھا
یا وراثت تھا؟ اگر یہ تحفہ ہے تو پھر یہ حضور کی ملکیت میں نہ ہونے کی وجہ سے وراثت میں تقسیم نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ وراثت ہے تو پھر یہ تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے آپ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ یہ تحفہ ہے یا وراثت ہے، اور آپ کبھی بھی اس بات پر قیامت تک متفق نہیں ہو سکیں گے کہ یہ تحفہ ہے یا وراثت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چلیں یہ بات اس کو چھوڑ کے ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ بالفرض مان رہے کہ پھر بھی یہ حق اہل بیت اطہار کا تھا، تو آپ کے نزدیک خلیفہ بلا فصل ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور آپ کے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت درست نہیں ہے۔ تو جب خلیفہ اصل میں ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ جو خلیفہ ہے اس کے پاس جانا چاہیے تھا نا، جو خلیفہ نہیں ہے اس کے پاس جانے کا تک ہی نہیں بنتا۔ تو جب آپ کے بقول خلیفہ بلا فصل مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، تو سیدہ فاطمہ کو مولا علی کے پاس آنا چاہیے تھا کہ میرا باغ جو ہے اس پر میرا حق بنتا ہے، ابو بکر مجھے وہ حق نہیں دے رہے، آپ خلیفہ ہیں لہٰذا آپ ان سے تلوار کے زور پہ مجھے وہ باغ لے کر دیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ مولا علی کے پاس نہیں گئی بلکہ صدیق اکبر کے پاس گئی۔ تو اس سے یہ بالکل واضح یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس باغ فتح کے لیے گئیں، تو اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ مانتی تھیں۔ اگر خلیفہ نہیں مانتی تو پھر ان کے پاس جانے کا تو ہی نہیں بنتا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ یہاں بھی آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کے نزدیک خلیفہ جو ہیں وہ صدیق اکبر ہیں یا خلیفہ مولا علی ہیں۔ اگر مولا علی خلیفہ ہے بلا فصل ہیں تو پھر سیدہ فاطمہ کو مولا علی کے پاس جانا چاہیے تھا، نہ کہ صدیق اکبر کے پاس۔ اور اگر وہ صدیق اکبر کے پاس گئیں تو آپ کے اس دعوے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا خود بخود ثابت ہو گیا، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو بندہ ایک چیز کا حقدار ہی نہیں ہے اس کے پاس چلی جائیں کہ وہ اس کا حق ادا کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ جس طرح کہیں کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کا حق تھا، تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ چلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حق سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، ان کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باغ جو تھا یہ آدھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دیا اور آدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بطور متولی کے دیا، وراثت کے طور پر ان کو نہیں دیا، کیونکہ وراثت کے طور پر دیتے تو پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویوں کو بھی وراثت میں حصہ بنتا، حضرت عائشہ کو بھی ملنا چاہیے تھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی باقی ازواج پاک کو ملنا چاہیے تھا، اور کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملا، صرف حضرت عباس اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا۔ تو اگر یہ وراثت میں حق سیدہ فاطمہ کا بھی تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات ظاہری کے بعد حضرت امام حسن اور امام حسین کا بھی حق بنتا تھا، تو ان کو یہ باغ بطور وراثت ملنا چاہیے تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بطور متولی کے، بطور نگران کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آدھا باغ دیا اور آدھا باغ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیا، یہ بطور وراثت نہیں دیا گیا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بطور وراثت دیا تھا تو پھر اس کی وراثت کے تقاضے ثابت کریں کہ بطور وراثت، پھر روایتوں کے واضح طور پہ موجود ہے کہ مولا علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بطور وراثت نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کو بطور متولی، بطور نگران کے ان کے سپرد کیا گیا تھا کہ تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے۔ تو چلیں اگر بالفعل مان لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بطور وراثت نہیں دیا تھا، لیکن بطور متولی، بطور نگران تو حضرت علی کو آدھا باغ مل چکا تھا، کیونکہ قبضے میں آ چکا تھا، اب وہ آدھا باغ تو کم از کم اہل بیت میں تقسیم کر دیتے نا، لیکن وہ آدھا باغ بھی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اہل بیت طاہرہ امام حسن اور امام حسین میں تقسیم نہیں کیا، حالانکہ اس آدھے پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا قبضہ تھا، اگرچہ بطور متولی ہونے کی قبضہ تھا، بطور نگران ہونے کی قبضہ تھا۔ اب اگر آپ بولیں نہیں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بطور قبضہ دے دیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنی زندگی میں بطور تقیہ آپ نے باغ تقسیم نہیں کہ حضرت عمر کے ڈر سے، تو معاذ اللہ یہاں پر بھی پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی توہین ہے کہ کیا آپ نے مولا علی جو شیر خدا ہے ان کو اتنا بزدل سمجھ رکھا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم کاری کا حکم دیا اس کو چھوڑ کے بیٹھے رہیں گے معاذ اللہ۔
حالانکہ اب اس آتے حصے پر تو قبضہ ان کا تھا، وہ آتا تو تقسیم کر دیتے، جب باقی مل جاتا وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے ایسا نہیں کیا۔ اب آگے آ جائیں کہ چلیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی باغ فتح جو تھا یہ اہل بیت کا حق تھا، انہوں نے نہیں دیا، معاذ اللہ چلے ان پر بھی الزام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد تو خلیفہ راشد جو ہیں وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہی بن رہے ہیں، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے وہ باغ کیوں نہ دے دیا؟ اب تو آپ خود خلیفہ راشد، تو اب تو کوئی تقیہ کی حاجت ہی نہیں تھی، اب تو سارا نظام ساری سلطنت اسلام میں آپ کے کنٹرول میں تھی، تو آپ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم یہ حکم فرما دیتے کہ بھائی چونکہ ابو بکر عمر اور عثمان نے اہل بیت کا حق ہونے کے باوجود باغ فتح کے میں تقسیم نہیں کیا تھا بطور وراثت، اب میں تقسیم کر رہا ہوں کیونکہ اب میں خلیفہ راشد ہوں، لیکن آپ نے وہ باغ بطور وراثت تقسیم نہیں کیا، تو معاذ اللہ یہ الزام جو پہلے تینوں خلفاء پر آ رہا تھا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم پر بھی آ رہا تھا۔ آپ کے بعد خلیفہ راشد بنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 ماہ تک آپ خلیفہ رہے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے باغ دے دیتے کہ میرے والد محترم کے دور میں چونکہ جنگیں بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کو جنگوں میں فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ باغ فتح تقسیم کر پاتے، لہٰذا اب چونکہ امن قائم ہو چکا ہے میں اب یہ باغ فتح ورثاء کا جو حق ہے اہل بیت کا وہ ان میں تقسیم کرتا ہوں، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ باغ بطور وراثت تقسیم نہیں کیا، تو جو الزام پہلے تینوں خلفاء پر آتا ہے وہی الزام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پر بھی آتا ہے۔ اچھا یہاں پر بعض کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اہل بیت کی یہ شان ہے کہ جو چیز ان سے ایک بار چھین لی جائے وہ دوبارہ واپس نہیں لیتے، تو چونکہ ایک بار باغ فتح ان سے چھین لیا گیا تھا جو ان کا حق تھا، تو اب انہوں نے اس حق کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کیا، نہیں انہوں نے دوبارہ لیا، تو اب یہاں پر ہم پھر یہ اعتراض کریں گے یہاں پر کہ آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں کہ آپ کے بقول خلافت جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا حق تھا، لیکن وہ حق حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے چھین لیا، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل بیت سے جب ان کا حق ایک بار چھین لیا جائے تو وہ دوبارہ نہیں لیتے، تو پھر جب یہ حق خلافت والا مولا علی سے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے چھین لیا تھا، تو اس کے بعد یہ خلافت والا حق بھی حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن کو نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خلافت لی اور وہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور خلافت کے فرائض سر انجام دیے، تو اب آپ ایک بات پہ قائل ہو جائیے تو یہ کہ وہ اپنا حق لیتے ہی نہیں ہیں، اگر نہیں لیتے تو پھر انہوں نے جب باغ فتح نہیں لیا تو خلافت بھی نہ لیتے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اپنا حق لیتے ہیں تو پھر انہوں نے جب خلافت والا حق لے لیا تھا تو پھر وراثت والا حق بھی ان کو لے لینا چاہیے تھا، لیکن آپ اسے ثابت نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو باغ فتح کے الزام آپ پہلے تینوں خلفاء پر لگاتے ہیں خلفاء راشدین پر، وہی باغ فتح نہ دینے کے الزام معاذ اللہ مولا علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پر بھی آئے گا کہ یہ بھی خلیفہ راشد ہونے کے باوجود انہوں نے اہل بیت کا حق ان میں تقسیم نہیں کیا معاذ اللہ، تو یہ حق تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے، حقداروں کا حق نہ پہنچانے کی وجہ سے ان پر بھی الزام آئے گا۔ تو یہ ہے بغض صحابہ کا نتیجہ کہ بغض صحابہ کی آڑ میں انہیں اہل بیت کی جاتی ہے، مقصد ان کا تھا توہین صحابہ کرنا، لیکن توہین صحابہ کی آڑ میں دیکھ لیں کہ اندرون خانہ معاذ اللہ یہ لوگ توہین اہل بیت بھی کر رہے ہیں کہ جو الزامات صحابہ کرام پر لگا رہے ہیں وہ الزامات حقیقت میں اہل بیت اطہار پر درجہ اتم لگتے ہیں کہ چلیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ تو آپ کے نزدیک در والے تھے، در والے تو چلے نہیں دے سکتے، تو گھر والوں کا تو حق تھا کہ وہ تو اپنے گھر والوں کو اس سے محروم نہ کرتے، وہ تو دیتے، لیکن گھر والوں نے بھی نہیں دیا، تو اس سے بالکل واضح طور پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باغ فتح نہ تو اہل بیت کا حق تھا اور نہ ہی وراثت تھا، نہ تحفہ تھا، بلکہ یہ وقف کا باغ تھا جو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی آمدنی مسلمانوں کے اندر تقسیم کرنے کے لیے اس باغ کو وقف کیا ہوا تھا کہ اس کی جو بھی آمدن ہوگی وہ جہاد کی تیاریوں کے لیے صرف کی جائے گی، اس کے بعد جو بچے گی وہ غریب مسلمانوں کے اندر تقسیم کی جائے گی، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خمس جو تھا اس میں سے حصہ لیتے تھے جو اپنی ازواج پاک پر خرچ کرتے تھے، اور یہ ازواج پاک کا جو حصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد بھی خلفائے راشدین ازواج پاک میں ان کے اخراجات میں صرف کرتے رہے، جبکہ اس کے علاوہ کسی اور کو تقسیم نہیں کیا گیا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یا کہ اہل بیت کا تھا تو جس طرح اولاد کا حق بنتا ہے وراثت میں، اس طرح بیویوں کا بھی حق بنتا ہے، آپ ثابت کر دیں کہ
کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت عائشہ جو حضور کی زوجہ پاک تھی، ان کو وراثت میں حصہ ان کا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ اگر بنتا تھا تو کیا حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو حصہ دیا؟ نہیں دیا۔ آپ بھی بولیں گے نہیں دیا۔ تو جب اپنی بیٹی کو وہ حصہ نہیں دے رہے ہیں تو وہ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ وراثت تھی نہیں۔ اگر وراثت ہوتی تو یہ اپنی بیٹی کو بھی دیتے، لیکن جب اپنی بیٹی کو ہی محروم کر دیا اس سے تو پتہ چلا کہ یہ وراثت تھی نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی بھی ایک بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں تھی، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ اگر یہ وراثت تھی اور یہ اپنی بیٹی کو دیتے اور باقی اہل بیت کو محروم کرتے، پھر آپ الزام لگاتے کہ دیکھیں اپنی بیٹیوں کو تو نے دے دیا وراثت میں لیکن ان کو نہیں دیا اہل بیت کو، پھر آپ کا الزام بجا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ہی نہیں دیا اور اہل بیت کو بھی نہیں دیا تو پتہ چلا کہ یہ وراثت تھی ہی نہیں۔ جب وراثت تھی ہی نہیں تو کسی کو اس کا حقدار بطور وراثت بن ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا انہوں نے نہیں دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام اہل بیت ادار کی سچی محبت ہو، عقیدت نصیب فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے وسوسوں سے محفوظ فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کی توہین میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے سچے محبت و عقیدت نصیب فرمائے، آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔